بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء سلمان الفارسی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حین قدم المدینہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، بمائدۃ، ایک دسترخوان لے کر آئے، علیہا رطب، اس کے اوپر کھجوریں تھی، فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی نے وہ کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ فقال یا سلمان ما ھذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان یہ کیا ہے؟ فقال صدقۃ علیک وعلی اصحابک، سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ اور آپ کے اصحاب پر، آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہے۔ فقال ارفعها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اٹھاؤ، فإنا لا نأكل الصدقہ، اس لیے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ قال فرفعها، راوی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کھجور کو اٹھایا، فجاء الغد بمثلہ، اگلے دن دوبارہ اسی طرح سے کھجور لے کر آیا، فوضعه بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کھجوروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ فقال ما ھذا یا سلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے اے سلمان؟ فقال ہدیۃ لک، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ ابسطوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ ثم نظر الى الخاتم على ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو بھی دیکھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر تھا۔ فآمن به، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وکان للیہود، اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے غلام بنائے گئے تھے۔ فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا درہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا اتنی اور اتنے درہموں میں، یعنی ایک خاص مقدار دراہم کی مقرر ہوئی، اور یہ اصل میں خریداری نہیں تھی بلکہ مکاتبت تھی، علی ان یغرس لهم نخلا، اس شرط پر کہ یہ ان کے لیے کھجور لگائے گا، فیعمل سلمان فیہ حتی تطعم، اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھجوروں میں اتنی محنت کرے گا، اتنی مزدوری کرتا رہے گا، حتی تطعم، حتیٰ کہ ان
کھجور کے درختوں پر پل آ جائے۔ فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخیل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور انہوں نے وہ کھجور کے درخت لگا لیے، الا نخلۃ واحدۃ، سوائے ایک کھجور کے درخت کے، غرسها عمر رضی اللہ عنہ، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا۔ فحملت النخل من عامها، کھجور کے درختوں کے اوپر کھجور آ گئے اسی سال، ولم تحمل نخلۃ، اور ایک جو کھجور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا اس پر کھجور نہیں آئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شأن هذه النخلہ، اس کھجور کا کیا مسئلہ ہے، اس پہ کیوں نہیں آئے؟ فقال عمر یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اللہ کے رسول، انا غرستها، یہ میں نے لگایا تھا۔ فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا، فغرسها، اور خود لگایا، فحملت من عامها، تو اس ایک کھجور کے اوپر بھی اسی سال پل لگ گئے۔ اس حدیث پاک میں ایک تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عیسائیوں کے پادریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیے کو قبول کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے مابین نبوت کی مہر ہوگی، ختم النبوہ۔ تو یہ نشانیاں یہ بھی ان کے سامنے آ گئی، اس کا خود سے تجربہ کیا اور پھر مسلمان ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم مکاتبت کر لو اپنے آقا کے ساتھ، یعنی مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ آقا اپنے مملوک، اپنے ماتحت غلام کے ذمے کچھ شرائط لگا لیں کہ اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں مجھے، یا اتنے سال آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے، یا فلاں کام ہے یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ جیسے ہی یہ کام کر لو گے تو آپ آزاد ہیں۔ تو اس کی صورت یہ بنی تھی یہاں پر کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آقا نے کہا کہ تم 40 اوقیہ سونا دو گے، 300 درخت ہیں کھجور کے، یہ تم لگاؤ گے بھی، اور لگانے کے بعد پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرتے رہو گے حتیٰ کہ یہ اس پر پل لگ جائیں، پھر تم آزاد ہو۔ تو جب انہوں نے یہ مکاتبت کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور ان کے سارے کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگا لی، سوائے ایک کھجور کے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مکاتبت کے معاملے میں 2-3 معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک معجزہ تو اس وقت کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت لگا لیے تو اسی سال اس پر پل لگ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو درخت لگایا تھا اس پر پل نہیں لگے۔ دوسرا معجزہ اس وقت ظاہر ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درخت لگایا تھا اس کو نکالا اور اس کی جگہ دوسرا درخت لگا لیا، اور پھر اس کے بعد اس پر بھی اسی سال پل لگ گئے۔ یہ دوسرا معجزہ ظاہر ہوا۔ اور تیسرا معجزہ اس وقت ظاہر ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ معمولی مقدار میں سونا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جاؤ اپنے آقا کو اس میں سے دے دو۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو کم ہے، کافی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قادر ہے کہ اسی سے پورا کر لیں، اور پھر انہوں نے وہ 40 اوقیہ سونا اپنے آقا کو اس میں سے دے دیا۔ تو یہ 3 معجزات کا ظہور ہوا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا بشر بن الوضاح قال اخبرنا ابو عقيل الدورقي عن ابي نضرة قال سألت ابا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة۔ حضرت ابو نضرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بارے میں پوچھا۔ مہر سے مراد مہر نبوت۔ فقال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان فی ظہرہ بضعۃ ناشزۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر ایک ابرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ بضعۃ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو، اور ناشزۃ ابرا ہوا۔ وبه قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلی البصری قال اخبرنا حماد بن زید عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد فالقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع
حولها خيلان كأنها ثعاليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں میں تھے اپنے اصحاب میں سے، فدرت ہکذا میں تھوڑا اس طرح سے گھما، من خلفہ پیچھے سے، فعرف الذی ارید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ جو میں چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو دیکھو۔ فألقى الرداء عن ظهره، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو اپنے پشت مبارک سے ہٹایا۔ فرأيت موضع الخاتم، تو میں نے مہر کی جگہ کو دیکھ لیا، على کتفیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں پر، یعنی دونوں کندھوں کے مابین، مثل الجمع، جو مٹی کے ہم شکل تھا، حولها خیلان كأنها ثعاليل، حولها خیلان، اس کے ارد گرد خال تھے، خیلان جمع خال، اور خال کہتے ہیں تل کو، كأنها ثعاليل، گویا مسوں کے برابر معلوم ہوتے تھے۔ فرجعت، تو میں واپس مڑا، حتی استقبلته، حتیٰ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ فقلت، میں نے کہا غفر اللہ لک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اے اللہ کے رسول۔ فقال ولک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی بھی۔ فقال القوم، قوم کہنے لگی، یعنی صحابہ کہنے لگے، استغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کر دی ہے۔ فقال نعم، تو کہنے لگا کہ جی ہاں، ولکم، اور تمہارے لیے بھی کی ہے۔ ثم تلا هذه الآية، اور پھر یہ آیت پڑھی، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرو اپنے لیے بھی، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مؤمن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔